أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. قال المؤلف والمحدث والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح وهو ابن عمر حدثنا عاصم يعني ابن كليب عن أبيه قال حدثني ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته برجل. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے فلاں کے ساتھ. فقر ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی بات ناگوار گزری. فلم يزل يردده وہ بیچارہ بار بار کہتا رہا کیونکہ صحابہ میں اللہ نے ان کو معصوم تو نہیں بنایا، معصوم انبیاء کی بات ہوتی لیکن صحابہ محفوظ ہیں. اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی نہ مل جائے. حالانکہ اس کی بیوی کا واقعہ ہے لیکن وہ بیچارہ پریشان ہے کہ کیا کرے، حقیقت کو میں کیسے چھپاؤں. فلم يزل يردده بار بار کہتا رہا حتی انزل اللہ تعالی اللہ نے قرآن میں یہ حکم اتارا والذین یرمون ازواجهم فقد فرهم آیتین فارسل الیہما فتاہما. حضور پاک نے اس بندے کو بھی اس کی بیوی دونوں کو طلب کیا کیونکہ اب یہ بھی حل ہے کہ دونوں قسم کھائیں. جو قسم نہ کھائے تو گیا اعتراف کرے اور حد قبول کرے. فقال ان اللہ تعالی کل انزل فیکما فدعا الرجل فقرأ علیہ فشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اس نے 4 دفعہ قسم کھائی کہ میں سچا ہوں. ثم امر به فامسک علی فیہ فوعظہ. پھر حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ اللہ کی لعنت نہ مانگو، لعنت بڑی سخت چیز ہے. فقال له كل شيء اهون عليه من لعنت اللہ. اللہ کی لعنت سے ہر چیز آسان ہے کیونکہ جب اللہ آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو پھر تو وہ ہلاک ہو گیا ہے. کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں بچ سکتا دنیا میں نہ آخرت. ثم ارسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعاها فقرأ عليها. آپ نے پھر اس عورت پر بھی یہ آیات پڑھی فشہدت اربع شہادات باللہ. اس نے بھی 4 دفعہ قسم کھا لی کہ میرا خاوند جھوٹا ہے. ثم امر بها فامسك على فيها فوعظها. حضور نے منع فرمایا کہ اب اور اللہ کا غضب نہ مانگو، اگر جھوٹ بول رہی ہو تو ابھی اقرار کر دو تاکہ دنیا کی سزا آسان ہے بنسبت آخرت کی سزا. وقال ویحک کل شیء احون من غضب اللہ. آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت تو اللہ کے غضب سے ہر چیز آسان ہے. پھر آپ نے کہا تمہاری مرضی ہے ہم نے نصیحت کر دی. وقال صلی اللہ علیہ ان کان من الصادقین.
اس نے کہا اگر میرا خاوند سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا اما واللہ لأقضین بینکما قضاء فصلا, آپ نے فرمایا اب تم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں. قال فولدت فما رأيت مولودا بالمدینة اکثر منه, یعنی وہ آدمی جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو بالکل ظالم کی شکل تھا. فقال ان جاءت به لكذا وكذا فهو كذا وان جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا فجاءت به يشبه الذي قذفت فيه, وہ بالکل بچہ اسی دانے کی شکل میں آیا. مانا یہ ہے کہ عورت جھوٹی تھی اور وہ صحابی جو تھے وہ سچے تھے, لیکن عورت نے اپنے خاندان کی عزت کا برم رکھنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لی. اب وہ دنیا میں تو حد سے بچ گئی لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتی. اور جب میاں بیوی میں لعان ہو جائے تو اب میاں بیوی کوئی اکٹھے نہیں ہو سکتے. بیوی جو ہے خاوند پہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. وقال الامام احمد حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا عبد الملک بن ابی سلیمان قال سمعت سعید بن جبیر قال سئلت عن المتلاعنین. یہ تو بڑا کر دے گا, آپ بتاتے نہیں تو بندہ کیا کرے بھائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. سبق کہاں سے ہے؟ ورواه البخاري أيضا من طرق عن الزهري به. فقال حدثنا سليمان بن داود بن ربيع قال حدثنا فليح بن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا حول ولا قوة اللہ ہدایت دے کیا کرے. أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل. ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے اس کو قتل کرے تم قتل کر دو گے, کیا کرے وہ؟ خاموش رہے تو مرتا ہے, بات کرے تو مرتا ہے, کہاں جائے؟ فأنزل اللہ تعالیٰ فیہما ما ذکر فی القرآن من التلاعن, تو اللہ نے ملاعنت کا لعان کا حکم جاری فرما دیا. تو اب لعان سے ایک حل نکل آیا کہ اگر خاوند سچا ہے قسم کھائے یا بیوی اعتراف کرے یا قسم کھائے, دونوں کے لعان کے بعد دونوں حد سے تو بچ گئے اور آپس میں بھی ہمیشہ کے لیے تفریق ہو گئی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا, ان کا لعان ہوا. وأنا شاهد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی وہاں موجود تھا. ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين. تو اب حکم یہی ہو گیا کہ جب دونوں کے درمیان میں لعان ہو جائے تو میاں بیوی کو تفریق کر دی جائے گی, ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائے. وكانت حاملا فأنكر حملها وقال لا يدع البهائم بهاتم جرت السنة میراث یرثا وترث ما فرض اللہ لها. وہ عورت حاملہ تھی تو بہرحال اس کا لڑکا جو پیدا ہوا تو وہ اسی کی شکل تھا جس پر تہمت لگائی گئی. بہرحال وہ ماں کی طرف تو ہوگا, ماں کا وارث بھی بنے گا. وقال حافظ ابو بکر البزار حدثنا اسحاق بن الزهير قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي زيد بن بطيء عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله لأبي بكر لو رأيت مع المرحومات رجلا ما كنت فاعلا قال كنت والله فاعلا به شرا قال فأنت يا عمر قال كنت والله فاعلا كنت أقول لعن الله الأعجب فإنه خبيث قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
ثم قال لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن الشميل عن يونس بن إسحاق ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن قصي مرسل والله أعلم. اس روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسی بات دیکھو تو کیا کرو؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ میں وہ خیر تھوڑی کروں گا، میں قتل کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر تم ایسا واقعہ دیکھو؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ میں پھر وہی کروں گا، انہیں قتل کروں گا، کیونکہ جو آدمی ان حالات میں بھی عاجز بن کے صبر کرے پھر اس جیسا ضعیف تو ہے کوئی. تو اللہ نے پھر لحاظ کا حکم جاری فرما دیا، لیکن اس کی سند جو ہے اس میں ارسال ہے. وقال ابو یعلا حدثنا مسلم بن مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن صهما قذفه هلال بن أمية بامرأته. جو پہلا واقعہ ہوا وہ ہلال بن امیہ تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ صہما بن شریک جو ہے اس کی بیوی سے ناجائز تعلق ہے. فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 شهود. جب حضور کی خدمت میں آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے. آپ نے فرمایا یا تو 4 گواہ لے آؤ ورنہ تمہیں حد لگے. 4 گواہ لے آؤ تو عورت پہ رجم ہوگی. اگر تم 4 گواہ نہ دے سکو تو پھر تم پر تہمت لگانے کی 80 کوڑا حد ہوگی. فقال یا رسول اللہ ان اللہ یعلم انی لصادق. حضرت ہلال نے کہا یا رسول اللہ میرا اللہ تو جانتا ہے میں سچا ہوں لیکن میرے پاس گواہ تو ہیں نہیں، کہاں سے گواہ لے آؤں؟ وَلَيَنْزِلَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے اللہ پہ امید ہے، اللہ ضرور قرآن اتاریں گے جس سے مجھے بچائیں گے کہ میری بیوی کے ساتھ بھی زنا ہو اور مجھے نعوذ باللہ حد بھی لگے. فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ اللِّعَانِ. اس کے بعد یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إلى آخر الآية قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك من الصادقين فيما رميتها به من الزنا. آپ نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو، تم قسم کھاؤ 4 دفعہ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو بیوی پہ تہمت لگائی ہے میں سچا ہوں. فشهد بذلك 4 شهادات. اس نے 4 دفعہ قسم کھائی. ثم قال له في الخامسة اور 5ویں دفعہ جو ہے لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. آپ نے فرمایا 5ویں دفعہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر تم جھوٹی تہمت لگا رہے ہو تو تجھ پہ اللہ کی لعنت. فشهد اس نے کہا ففعل. ثم دعاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضور نے اس کی بیوی کو بلایا. فقال قومی فاشهدی باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رماک بہ من الزنا. آپ نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم بھی 4 دفعہ قسم کھاؤ کہ تیرا خاوند جھوٹا ہے یا تم اقرار کرو. اگر اقرار نہیں کرتی ہو تو پھر قسم کھاؤ. فشهدت بذلك 4 شهادات. اس نے بھی 4 قسمیں کھائی. ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا. اور 5ویں دفعہ حضور نے فرمایا تجھ پہ اللہ کا غضب ہوگا اگر تیرا خاوند سچا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے. قال فلما كانت الرابعة والخامسة. چوتھی قسم کی صحابی راوی فرماتے ہیں یا 5ویں کی سکتتاً چپ کر گئے. ہم نے گمان کر دیا کہ اب یہ سچی بات مان لے گی کیونکہ یہ ڈر گئی تو اب صحیح بات کہہ دے گی. ثم قالت. اس کے بعد کہنے لگی لا افضل قومی سائر اليوم.
میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، میں قسم کھاتی ہوں۔ وَمَزَتْ عَلَى الْقَوْلِ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، حضور نے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کر دی، لیکن آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر یہ شکل ہو تو زانی کا بچہ ہے، یہ شکل ہو تو پھر اپنے شوہر کا بچہ ہے۔ قال انظروا فإن جاءت به جعدا همش الساقين فهو لشريك بن سهما وإن جاءت به أبيض سبطا، اگر سفید ہے بال چھڑے ہیں، کثیر العینین چھوٹی آنکھیں، فهو لهلال بن أمية فجاءت به جعدا همش الساقين وقال رسول الله، اب جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل زانی کی شکل تھا۔ حضور نے فرمایا لولا ما نزل فیہما من کتاب اللہ لکان لی ولہا شأن، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کا قرآن نازل نہ ہوتا اور لیان کے بعد اب ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے، ورنہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، کہ زانی کی شکل میں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو بڑی سخت سزا دیتا، لیکن اللہ کے قرآن کے حکم کے بعد میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرے، مرد عورت دونوں غیر شادی شدہ، اور زنا ثابت ہو جائے 4 گواہوں سے، یا زنا ثابت ہو جائے اقرار اعتراف سے، یا زنا ثابت ہو جائے عورت کے حمل سے، تو اب دونوں کو 100 کوڑا لگایا جائے گا۔ اگر دونوں مرد عورت شادی شدہ ہیں اور زنا ثابت ہو جائے تو دونوں کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ طے ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی شریف عورت پہ ناجائز تہمت لگا دے، نعوذ باللہ اس پہ زنا کی تہمت لگائے، تو اب یا تو وہ گواہ دے، اور اگر گواہ نہیں دے سکتا تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا حد قذف لگے گی۔ اچھا، اگر اس نے عورت نے اعتراف کر دیا تو اس کو حد زنا لگے گی۔ یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی مرد پہ تہمت لگائے تو یہی حکم ہے، مرد عورت پہ تہمت لگائے تو یہی حکم ہے، عورت مرد پہ تہمت لگائے تو یہی حکم ہے، عورت پہ تہمت لگائے تب بھی یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ اب مسئلہ بچ گیا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں کہے، کیا مانا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں مبتلا دیکھا، اب اللہ کا بندہ وہ کیا کرے؟ نہ تو گواہ بلانے جاتا ہے تو وہ بھاگ جائے گا، نہ بلائے تو کیا کرے؟ اگر بندے کو قتل کر دے تو شریعت اس کو قتل کرے، اگر وہ چپ کر کے مسئلے کو پی جائے تو اس عورت سے گزارا کیسے کرے؟ جب بھی عورت سامنے آئے گی اس کو یاد آئے گا کہ یہ تو میری پہلے بے عزتی کر چکی ہے۔ اس لیے اللہ نے لعان کا حکم جاری کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پہ تہمت لگائے تو امام، خلیفہ، قاضی، امیر ان کو بلائے گا، دونوں میاں بیوی، ان سے کہے گا کہ تم 4 دفعہ قسم کھا کے کہو کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب اس پہ تہمت کی حد جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب عورت سے پوچھیں گے بھئی تم اعتراف کرتی ہو زنا کا؟ اگر اعتراف کر دے تو اس کو حد زنا لگی۔ اگر عورت بھی کہے کہ جناب میں بالکل سچی ہوں، یہ مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، تو عورت بھی پھر 4 قسمیں کھائے گی اور 4 دفعہ کہے گی کہ میں سچی ہوں، میرا خامن جھوٹا، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں نے اپنے خامن پہ جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو اب دونوں میں شریعت تفریق کر دے گی کہ یہ اب کبھی میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ عورت جو ہے بھائی اللہ کے بندے آگے تو نہ بیٹھو، خدا کا خوف کرو، انا للہ ہے، نہ آپ کا خرچ ہوتا ہے، دل سے دعا کر دیا کرو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، میرے گھر میں بھی تکلیف ہے، بچے کو بھی تکلیف ہے،
دعا وہ ہوتی ہے، یاد رکھو، یہ کہنا جو ہے نا یہ بھی شریعت ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں مکہ شریف عمرے کے لیے جا رہا۔ حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن لا تنسانا ان دعائک یا اخی عمر، کہ اے میرے بھائی عمر ہمیں دعا میں نہ بھول جانا، ہمیں بھی وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اللہ کے نبی کو تو حالانکہ ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ ایک دوسرے کو بندہ دعا کے لیے کہے کہ بھئی تم جا رہے ہو، حرم میں جا رہے ہو، مدینہ جا رہے ہو، تم مسافر ہو، اور مسافر کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہے۔ اسی طرح عمرے والوں کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہے، حج پہ آنے والوں کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں، تو جو یہ مانگیں گے ان کو ملے گا، اور بخشش چاہیں گے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اصل دعا میرے بھائی وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، دل کے اندر سے اور زبان کی موافقت سے اور بھائی کے ظاہر غیب میں، تو انشاءاللہ وہ دعا جو ہے اکثیر ہوتی ہے اور فوراً ہی وہ دعا پہنچتی ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعا کیا کریں، اور اس عاجز کے لیے بھی، اس کے آل و عیال کے لیے بھی، کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا من الامراض الظاهرة والباطنة والجسمانية والنفسانية وجميع ما تعلم، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام وعن سيء الاسقام۔ یا اللہ ہر بیمار کو رحم فرما اور ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا۔ تو اب اگر دونوں نے قسم کھا لی، خامد نے بھی 4 قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی کھا لی، تو اب دونوں کو حد نہیں لگے گی، لیکن دونوں میں تفریق ہو جائے گی۔ اور عورت کو جب بچہ پیدا ہوگا اس بچے کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی، باپ کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ باپ نے تو لیان کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیان الملاعنہ، کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان میں وہ لعنت کو طلب کرے گا اور وہ اللہ کے غضب کو طلب کرے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کو ایسے حوادث سے بچائے۔ یہ بہت بڑا امتحان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل میں تو کچھ ہماری اپنی بھی جاتی ہے، کئی دنوں سے مجھے تکلیف تھی، میں اور ڈالتا ہی رہا، ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ آج مجبور ہو کہ پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑا۔ ہم نے کہا حضرت آپ نے خود تحقیق کی ہے، آپ کی تیل کرنے کا یہ مسئلہ ہے کہ اب گڑبڑ زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لازمی ہے کہ آدمی اسباب پہ عمل کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کسی کفیل کے نام پہ کام کرتے ہیں۔ میرا بھائی شریعت میں تو انشاءاللہ کچھ نہیں، لیکن اگر قانون اجازت نہ دے تو یہاں کا قانون بھی تو اسلامی قانون ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اولی الامر کے احکام کی اطاعت ہے۔ ہاں اگر اب امیر ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر ضروری نہیں۔ نعوذ باللہ کوئی امیر کہے نماز نہ پڑھو، یہ تھوڑا ہے کہ ہم اس کے کہنے سے نماز نہیں پڑھیں، ہو گئے اب رمضان کے روزے میں رکھو،
تو شریعت کے خلاف تو حکم نہیں مانیں گے. جو حکم شریعت کے مطابق ہے اس کا ماننا لازماً ضروری ہے. اور اب تو حکومت نے بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جن میں باہر کے لوگوں کو بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے نام سے کاروبار کریں. پھر کسی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں آپ کو بولنے کی. کہتے نہیں کہ عورت احرام کی حالت میں اپنے کپڑوں کے نیچے کچھ پہن سکتی ہے. اور خدا کے بندے میرا تو بیان کرتے کرتے گلا دکھ گیا. یعنی اب مجھے اتنا تکلیف ہے اگر اللہ جانتا ہے, لیکن خدا محروم نہ کرے. اور تو مجھ سے کوئی نیکی کا کام ہوتا نہیں. اگر یہ درس بھی نہ ہو تو بس محروم ہو گیا بندہ. یہ درس کی برکت ہے کہ مغرب کی جماعت مل جاتی, عشاء کی جماعت مل جاتی, اور ایک آدھا طواف بھی مل جاتا ہے. کیوں استاد کو شرم آتی ہے کہ شگرد تو طواف کرنے جا رہے ہیں, استاد کا کہہ رہے ہیں, تو اس شرم و شرمی میں الحمدللہ طواف بھی حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ تو حال پتلا. میرا بھائی عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں تو عورت کیا احرام باندھے؟ کیوں یہ مسئلہ پوچھتے سر درد ہو. عورت کا کوئی احرام نہیں, عورت چادریں باندھے گی. خدا کا خوف کرو. عورت کے جو کپڑے ہیں, جو پہنے, شلوار پہنے, نرویل پہنے, نیچے پہنے, اوپر پہنے, جو مرضی ہے پہنے. صرف یہ ہے کہ نقاب نہ لگائے, دستانے نہ چڑھائے, جرابیں نہ پہنے, بس اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں. اور چہرے کو کپڑا نہ لگے. یہ جو جاہلوں نے بنا رکھا ہے, جو رومال باندھتے ہیں, یہ احرام ہے, یہ تو جہالت ہے. یہ کوئی احرام نہیں. رومال باندھ لو اور سفید ہو, اور یہ سب بدعات ہیں, اسلام کے خلاف ہیں. عورت جن کپڑوں میں ہے بس لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, اس کے لیے کوئی احرام نہیں. اور بعض میری بیٹیاں تو ایسی بے وقوفی کرتی ہیں, رومال باندھ لیتی ہے, نماز کا وقت ہے, مسا اوپر سے کرتی ہے, نماز ہی ختم. اللہ کی بندی کو پٹی باندھی ہوئی ہے, تم کپڑا کھولو, مسا بالوں پہ کرو. یہ کیا حکم ہے کہ تم کپڑے کے کھل گیا, احرام میرا کھل گیا. اچھا کوئی اگر اتفاق سے رومال کھل کے گر جائے, احرام ہی گر گیا. انا للہ و انا الیہ. یہ حالت ہے بابا. عورت کا کوئی کپڑے کا احرام نہیں. جو اس کا لباس ہے, جو پہنتی ہے وہی پہن. صرف کپڑا ایسے چہرے پہ ڈالے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی رہے, بس. اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں, رنگ والے ہیں, جیسے ہیں, اسی میں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. کوئی پابندی نہیں. عورت کا جب احرام ہے ہی نہیں. کہتا ہے جی کہ آج کل کمپنیوں میں دھوکہ ہو رہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع کرنا واجب نہیں. حج والوں کے لیے طواف الوداع واجب. اگر حاجی طواف الوداع نہ کرے دم دینی پڑے, لیکن عمرے والا نہ کرے کوئی جرمانہ. افضل یہ ہے کہ عمرے والا بھی جس دن جانا ہو سب سے آخر میں طواف کر کے روانہ. کہتا ہے جی میں نے احرام باندھ کر جب عمرے کا طواف کیا تو میں نے کندھا جو نکالا تھا وہ 7 چکروں میں نکالے رکھا. بہرحال آپ نے غلطی کی. پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالا جاتا ہے, بعد کے چکروں میں کندھا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. نہ صفا مروا میں ضرورت ہے, نہ نماز پڑھنے میں کندھا ننگا کرے. بلا وجہ نماز مکروہ ہو گئی. اب تم پر جرمانہ تو کوئی نہیں, لیکن بلا وجہ تم نے اپنی نماز کو بھی مکروہ کیا اور بلا وجہ کندھا بھی ننگا رکھا. کہتے ہیں جی کہ احرام میں
عمرے کے طواف کی جب میں نے ابتدا کی، استقبال و استلام کرتے وقت دایاں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، صرف یہ ہے کہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا، جرمانہ کوئی نہیں۔ کہتا ہے کہ پھر یاد آ گیا، پھر میں نے کندھا ننگا کر لیا، 3 چکر میں نے کندھا ننگا کر لیا، کوئی کفارہ شفارہ نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ غلط سوالات بھیجتے ہیں اور آپ ان کے جواب نہ دیا کریں، بلا وجہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ میرا بھائی ہمارے لیے مشکل ہے، وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ اب ہم نے کاغذ پکڑا، سوال گندا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں گندا ہے اچھا ہے، میں نے پھینک دیا، کہیں کہ دیکھو جی مولوی کوئی سوال نہیں آتا تھا، جواب ہی نہیں دیا۔ کہاں جائیں؟ تو اس لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ گندے سوال نہ پوچھا کرے۔ اور ویسے بات یاد رکھو، اگر شرعاً کوئی سوال پوچھنا ضروری ہے تو وہ گندا نہیں ہوتا، تو شریعت کی بات، شریعت میں شرم نہیں ہوتا، حلال میں شرم نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے مدینہ منورہ میں شادی کی، جب میاں بیوی پہلی رات کٹھے ہوئے، شوہر تھا مکے کا مہاجر، بیوی تھی مدینے کی انصار میں سے۔ اب جناب وہ شوہر نے بیوی سے کہا تم ایسا لیٹو اور ایسا لیٹو اور کھڑی ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانتی، تم میری بیوی ہو۔ انہوں نے کہا بیوی ہونا الگ بات ہے، لیکن ہمارے انصار میں رواج ہے کہ میاں بس بیوی سیدھی لیٹ جاتی ہے، میاں اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ میں ایسے لیٹوں اور ایسے لیٹوں اور کھڑی ہو جاؤں پھر بیٹھ جاؤں پھر یہ کروں پھر وہ کروں۔ انہوں نے کہا تو میری بیوی اللہ کی بندی ہے، جائز ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں جب تک کہ ہم حضور پاک سے نہ پوچھیں۔ پھر دونوں میاں بیوی صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیوی سے یہ کہا، بیوی یہ کہتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے فاتو حرثکم انا شئتم، اور فرمایا کہ صرف عورت کو غلط راستہ استعمال نہ کرو، باقی اٹھا کے کرو، بٹھا کے کرو، سلا کے کرو، سب جائز ہے۔ تو اب بیوی نے کہا میں حاضر ہوں، اب حضور نے حکم دے دیا ہے، جائز ہے تو جائز۔ اب دیکھیں دونوں شادی ہے، پہلی رات ہے، لیکن حضور سے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں، کیونکہ دین سیکھنا تھا۔ ہم سوال پوچھتے ہیں بے حیائی کے طور پہ، اللہ ہدایت ہے۔ آدمی کسی کے لیے حج بدل کرے تو حج بدل کرنے والے کو عمرہ کرنا ضروری ہے نہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا حج مفرد کرے، صرف حج کا احرام باندھے، درمیان میں کوئی عمرہ نہ کرے، حج سے فارغ ہونے کے بعد چاہے تو اپنے لیے عمرہ کر لے، کسی کے لیے عمرہ کر لے، لیکن حج افراد کا احرام باندھے۔ تو یہ علماء نے باقاعدہ وضاحت سے شرائط میں لکھا، اگر مجبوراً جیسے اب حاجی بیچارے آ جاتے ہیں، اگر مفرد احرام ہو تو 1 مہینے تک احرام کی پابندی رکھنا مشکل ہے، پھر مدینے پاک جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، تو پھر حج بدل جس کا کر رہا ہے اس سے اجازت لے لے کہ بھئی میں تمہارا حج بدل کر رہا ہوں، اگر موقع ملا میں حج مفرد کروں گا، لیکن مجبوری ہو اور تمتع کرنا پڑے تو تیری اجازت ہے، اور پھر تمتع میں چونکہ بکری کا خرچہ بھی بڑھ جائے گا وہ تم ادا کرو گے، وہ مان جائے تو کر سکتا ہے۔ کہتا ہے جی میں نے عمرہ کیا ہے لیکن بال نہیں کٹوائے،
اگر بالکل نہیں کٹوائے، تھوڑے سے بھی نہیں کٹوائے، تو ہر حال میں دم پڑ گئی۔ آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم جو ہے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ عمرہ کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، یعنی صفا مروہ دوڑ کے 2 رکعت نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں۔ وہ تو جن علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ان نے بھی مستحب لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے جو 7 چکر ہیں یہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے، شریعت اللہ کی ہے اور نمونہ میرے مدنی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمیں بڑھانے کی اجازت ہے نہ گھٹانے کی اجازت۔ اگر آپ کو گیس کی تکلیف ہے، وضو کرنے کے بعد ریاء خارج ہو جاتے ہیں، وضو قائم نہیں رہتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً مغرب کی نماز کے وقت آ گیا، آپ جو وضو کریں گے مغرب کی نماز کے لیے اسی سے فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، عشاء تک نفل پڑھیں، طواف کریں، چاہے وضو نہ رہے۔ پھر جب عشاء کا وقت آئے تو دوبارہ وضو کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اب آپ کے بس میں تو ہے نہیں کہ آپ ان گیس کو روک سکیں، ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹنے سے۔ کہتا ہے جی کہ میری فیکٹری میں کچھ لوگ عیسائی ہیں جو ہمارے ملازم ہیں، تو کیا میں ان کو مدینہ منورہ کی کھجور یا آب زمزم دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ مکے میں کافر سارے زمزم نہیں پیتے، مدینہ منورہ میں جب یہودی تھے تو مدینہ کی کھجوریں نہیں کھاتے، بڑے بڑے باغ ہی ان کو تھے، تو یہ تو کوئی منع نہیں، بلکہ آپ دونوں چیزیں دیں اور دل میں نیت کریں اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ اگر ہر عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائے، اور ایک دفعہ جب اس طرح پھر جائے اب اگر دوبارہ عمرہ کرے تو مشین کس پہ پھروائے گا؟ بال تو ہے نہیں، پھر بھی لازمی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ والدین کے لیے اگر آپ عمرہ کریں بالکل جائز ہے، حج کریں جائز ہے۔ حل علی المسافر ان يصلي الرواتب، المسافر الذي يقصر في الصلاة ليس عليه رواتب ولكن اذا اراد ان يصلي فليصلي فله الاجر واما اذا ما صلى فلا شيء عليه۔ کہتا جی کہ یزید نے حضرت حسین کو 313 خط دے کر بلایا تھا، بالکل غلط، یزید نے کوئی خط نہیں لکھا، وہ تو کوفے والے لوگوں نے خط لکھے کہ بھئی آپ آ جائیں تو ہم آپ کی بیعت کر دیں گے، یزید نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت حسین نے اپنے جانے سے پہلے حضرت مسلم کو بھیجا تھا کوفے میں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بھیجا لیکن کوفے والوں نے وفا نہ کی اور انہوں نے حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا۔ اگر ایک عورت نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے، اسی دوران میں اس کو حیض آ گیا، اب اس کا روزہ نہیں رہا، لیکن وہ شکل روزے والی رکھے، لوگوں کے سامنے کھائے نہیں پیے نہیں،
لیکن روزہ شمار نہیں ہوگا، روزہ ختم ہوگا، پھر بعد میں قضا کرے. کہتے ہیں جی کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا یہ جو آج کل رواج ہے وہ ناجائز. قرآن پڑھنا جو رواج ہے وہ منع ہے. اگر آپ ایسے گئے چلتے چلتے پڑھ کے دعا کر لی کوئی حرج نہیں. اگر نفل پڑھ کے ہم اس کا کسی کو ثواب دیں تو اس میں بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ عبادات مالیہ کا ثواب دیا جا سکتا ہے، عبادات بدنیہ کا، اور بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے. قل انما انا بشر مثلکم، تفصیل واضح ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، جن سے بشر ہیں. آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، جن سے بشر ہونے میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ نے شان نبوت دیا ہے. اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، وہ عمرہ کرنا چاہے تو لازماً حد حرم سے باہر نکلنا ہوگا. اب اس کی مرضی ہے وہ تنعیم جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے، جدے جائے. تو ٹھیک ہے یار، کیا ہے فکر چل رہا ہے کہ جہاز چل رہا ہے. ایک میرا گلا خراب ہے، ایک وہ اسپیکر بھی ناراض ہو گیا. کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ جائے تو واپسی پر عمرہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ بھی میقات ہے. مدینہ منورہ میقات ہے اور وہاں عمرہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور دونوں بیویاں ایک بستر پہ خاوند کے ساتھ کٹھے لیٹ سکتی ہیں، اگر اتنا اتفاق ہے تو اچھی بات ہے، لیکن احتیاط کرنا ہے. انشاءاللہ دونوں کٹھی لیٹیں تو تم نہیں اٹھو گے صبح، وہ تو پھر بھی اٹھ کھڑی ہوں گی، لیکن تم انشاءاللہ فی امان اللہ ہو جاؤ. باقی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر دو بیویاں تو ایک دوسرے کے سامنے جماع نہ کریں، وہ الگ ہو وہ الگ ہو. ایسی شریف بیویاں بھی ہوں گی دنیا میں، ہم نے تو نہیں سنا آج تک. اللہ کی مخلوق ہے. میں نے عمرے کے لیے طواف کیا، پھر صفا مروہ دوڑا، اس کے بعد میں نے سر کے بال کٹوانے سے پہلے احرام اتار دیا. اچھا، احرام بھی اتار دیا، پھر کیا کیا؟ پھر بال کٹوائے یا نہیں کٹوائے؟ اگر احرام اتار کے کپڑے پہن لیے اور آپ نے کم از کم 12 گھنٹے تک بال نہیں کٹوائے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے تو اب اتار کے احرام باندھ کے بال بھی کٹاؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. حضرت ابراہیم سے پہلے اللہ کے کعبے کی تعمیر تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 11 دفعہ تعمیر ہوئی ہے. حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت شیش کے زمانے میں، حضرت ادریس کے زمانے میں، اسی طرح عمالقہ نے، اسی طرح جرہم نے، اسی طرح حضرت ابراہیم نے، اسی طرح قریش مکہ نے، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر نے،
اسی طرح حجاج ابن یوسف نے، اگر آپ نے زیادہ تحقیق کرنی ہے تو تاریخ مکہ اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، وہ لے لے اور پڑھ لے۔ جرابیں پاؤں میں ہیں کاٹن کی یا پولیسٹر کی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر جرابیں ہیں چمڑے کی، موزہ ہے، اس پہ تو مسح کرنا جائز، اگر کپڑے کی ہیں تو جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چاہے چمڑے کی ہوں یا کپڑے کی، سب میں مسح جائز ہے۔ کہتا ہے جی کہ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، لیکن کسی نے بتایا ہے کہ عورت حمل میں ہو تو پہلے 3 مہینوں میں خاوند اپنی بیوی کی ناک پر شہادت کی انگلی سے 70 مرتبہ یا مدین پڑھ کے دعا کرے، اللہ کا نام ہے، کیا کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بچے نابالغ ہیں ان کو سب کے درمیان میں کھڑا نہ کریں یا ان کو پیچھے کھڑا کریں، اگر گم ہو جانے کا ڈر ہے تو آگے بٹھا دیں، سبوں کے درمیان میں چھوٹے بچوں کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، بڑا حرم ہے، خدا نہ خاصا گم ہو گئے بیچارے کہاں ڈھونڈیں گے، مجبوری ہے۔ اچھا بچے ضد کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ کہتے ہیں جی میرا ایک دوست ہے، اس کی ایک آنکھ کی نظر چلی گئی ہے، اب اس بیچارے نے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، یعنی دوسرے کی آنکھ لگانی ہوگی، جائز ہے۔ دوران روزے میں ماہواری آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا، جب ہم نے طواف شروع کیا حجر اسود کے سامنے، جب پہلا چکر پورا ہو تو وہاں 1 سیکنڈ کے لیے رک کے بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر چلتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 2 رکعت جو ہیں وہ نہ پڑھے، بعد میں پڑھے۔ باقی یہاں امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور اس نے اسرا پھروایا، اب دوسرا عمرہ کرے، اگر سیفٹی سے اپنے سر پہ خود اسرا پھیر لے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہم ریاض سے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر 100 عمرہ بھی کریں تو جائز، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عمرہ وہی ہے جو کرنے آئے تھے آپ، اب مکے میں رہتے ہوئے زیادہ ثواب ہے۔ بعض لوگ رمضان میں آتے ہیں عمرے کا ویزا لے کر اور وہ حج کر کے جاتے ہیں، قانونی اجازت نہیں ہوتی، انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا لیکن قانون نہیں توڑنا چاہیے۔ کسی آدمی نے اگر صبح سے پہلے
سفر پہ جانا ہو اور اسے خطرہ ہو کہ میری صبح کی نماز جو ہے وہ نہ خراب ہو، اگر اذان سے پہلے نماز پڑھ لے، جب وقت نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھ لے گا؟ کیونکہ یہاں جب وقت ہوتا ہے تو فوراً اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب کا عمرے کے بغیر احرام کھل گیا۔ کیا کھل گیا؟ یعنی چادر گر گئی یا ویسے کپڑے پہن لیے؟ اگر بغیر طواف صفا کیے انہوں نے کپڑے پہن لیے، عمرہ بھی ادا کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اگر عورت بیمار ہے، ڈاکٹر سے آپریشن کرانا پڑے، جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو گناہ نہیں، نہ پڑھ سکے تو زیارت میں کوئی کمی نہیں۔ میرا بھائی شراب کے نشے میں مبتلا ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اللہ ہر اس مسلمان کو شراب ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، بلاؤں میں جو پڑے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے بچا اور شفا عطا فرما۔ کہتے ہیں جی کبھی کبھی میں آپ کا درس سننے آتا ہوں، لیکن بیوی میری شک کرتی ہے کہ میں درس سننے نہیں آتا، کہیں اور جاتا ہوں، تو میرے پاس کیا علاج ہے؟ آپ نہ آیا کریں، وہیں بیٹھے رہیں بیوی کے ساتھ، یا اس کو بھی دے آیا کریں، کہیں تم وہاں بیٹھ جاؤ میں درس سن رہا ہوں۔ حل کرو نا اس کو، اس کے دل میں شبہ ہے، ظاہر کرو۔ شب برات کی رات میں تو رزق کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، بچپن اور جوانی میں نے ان کے ساتھ بڑی گستاخی کی۔ اب توبہ کرو اور والد کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، خیرات کرو، تاکہ تمہارے ان گناہوں کا ازالہ ہو جائے۔ اگر کوئی عورت اپنے ملک واپس جانے سے پہلے حائضہ ہو جائے، حیض آ جائے، طواف الوداع سے ہے ہی نہیں عمرے والے پر، اس پر بھی نہیں۔ فجر کو میں نے طواف کیا تو اب 2 رکعت کب پڑھوں؟ سورج نکلنے کے بعد۔ صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ گیا، بغیر وضو کے بھی پورا کر لو، لیکن پورا نہیں کیا، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ ایک عورت کو صفا مروہ کے دوران کچھ داغ لگے لیکوریا کے، اس نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، گھر میں دیکھا تو وہ داغ تھے۔ اگر وہ داغ حیض کے تھے اور حیض شروع ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں، لیکن جب پاک ہو جائے عصر کی نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ صفا مروہ تو ویسے بھی جائز ہے دوڑنا۔ اگر کوئی بچہ کسی نے اٹھایا، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، تو اس کو پالا ہے، تو بہرحال وہ جس کا بھی ہے اللہ کے ہاتھ اس کا ہے، اب تم اپنا نام لکھ دو، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی مسلک کی کتاب میں ہے کہ اگر نبی کا قول امام کے خلاف ہو تو امام کی بات مانو، نبی کی نہ مانو، یہ جہالت ہے تمہاری۔ اللہ سے معافی مانگو، ایسی تہمتیں نہ لگاؤ امام ابو حنیفہ کو۔
کس کا قول ہے؟ امام حنیفہ کا قول ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، قبر بھی تو آئے گی۔ اصول ترقی کو کھول کے دیکھو یہ قول کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ہے، امام یوسف کا ہے، امام محمد بن حسن شیبانی کا، امام ظفر کا، یا کسی عام آدمی کا؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ نے دین کو جدا جدا کر، یعنی واضح کر دیا، نکھار دیا، شمار دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا نسب نامہ کتابوں میں دیکھ لو۔ کراچی سے مکہ پہنچا، ہوائی جہاز میں احرام نہیں باندھا، مکہ پہنچ کے پھر میقات پہ جا کے احرام باندھا۔ آپ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک دم بھی ادا کریں۔ میں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی، تو حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ کوشش کرو کہ دارالفتاء سے فتویٰ لکھ کے شاید اللہ کے لیے کوئی حل کر دے۔ ہم جدے میں رہتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، بالوں کو تھوڑا تھوڑا کاٹا۔ بہرحال آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، دم پڑ جائے گی۔ جب بھی عمرہ کریں اس طرح پھروائیں، یا سارے سر کے بال چوتھا حصہ کٹ جائیں۔ آپ نے مکان کرائے پہ لیا ہے، وہ پانی نہیں دیتا ہے، تم جانو وہ جانے، میں کیا کروں؟ اگر پیشاب لگے کپڑے کو دھویا جائے، ہر دفعہ دھوئیں۔ کپڑے اور وضو مشکوک ہونے کی صورت میں آپ امام نہ بنے، دوسرا پڑھا ہے، کوئی نہ ملے، مجبوری ہے تو پڑھا دیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے سنا ہے کتابوں میں کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا کہ مکھی مار دی۔ مکھی کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں، تمہارے ملک میں لوگ مکھی کا شکار کھیلتے ہیں۔ اللہ کے بندے، مکھی مار دی تو کیا ہوا؟ تم کھڑے ہو کے ساری مکھیاں مارو۔ دیکھو نا، یہ حاجی ہے نا، ڈرے تو مکھی سے ڈر جائے، نہ ڈرے تو بندے کھا جائے۔ اسی مسجد میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت، میں نے احرام کی حالت میں ایک مچھر بیٹھا تھا، مچھر کو مارا، مچھر بھی مر گیا اور خون بھی میرے کپڑے کو اور بدن کو لگ گیا، تو میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے کے رہنے والا ہوں۔ آپ نے شاگردوں سے کہا اس کو کان سے پکڑ کے حرم سے نکال دو۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا حسین کا خون پی گیا ہے، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ اللہ کے بندے، مکھی مار دی کیا ہوتا ہے؟ اس کے جتنا مکھیاں ملے مارو۔ میں نے صفا مروا نہیں کیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، وہ دم مکے میں دینی ہوگی، حدود حرم میں دینی ہوگی، اور حرم کے غریبوں کو دینی ہوگی۔ ہمارے جوتے بھول جاتے ہیں، صفائی کا عملہ جو جوتے باہر پھینک دیتا ہے، وہاں سے پہن لیں، مجبوری ہو، ورنہ کوشش کرو کہ نہ پہنو، اپنے خریدو اور تھیلی میں ساتھ رکھو۔ کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے گئے،
عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا جب تک قانون کی اجازت نہ دے۔ آپ بالکل جائیں، پھر اللہ جب توفیق دے تو حج کریں۔ اگر فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، سب کچھ کریں۔ ایک لڑکی نے اپنی دادی کا دودھ پیا ہے تو وہ دادی اس کی ماں بن گئی، اس دادی کی جتنی اولاد ہیں اس کی بھائی بہن بن گئے، ابا کی تو جانا تمہارا کام ہے۔ نہیں ہے یعنی 5 دفعہ چوسا ہو، یہ مانا نہیں کہ 5 دفعہ پیے۔ بعض علماء کہتے ہیں 3 دفعہ منہ لگایا پستان کو، 3 دفعہ چوسا۔ بعض علماء فرماتے ہیں 5 دفعہ۔ عمرے کے طواف سے پہلے چکر مکمل کرنے کے بعد اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی جرم نہیں۔ میں نے مدینہ پاک سے